حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں بندوں کے پاس، وہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن باوجود کہ وہ نعمتیں بڑی ہیں لیکن لوگ ان نعمتوں میں کھوٹ کھاتے ہیں، نفع نہیں اٹھاتے، کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ فرمایا آگاہ کرنے کے لیے کہ دو نعمتیں ہیں انسانوں کے پاس لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے کھوٹ کھاتے ہیں۔ کہ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تندرستی، کہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت، ایک تندرستی ہزار نعمت، ہزار نعمت ایک طرف ہے، تندرستی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو فرمایا دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک اللہ نے فارغ رکھا ہے، فرصت دی ہے، سب چیزیں دے رکھی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، فارغ ہے، فری ہے بالکل۔ تو یہ فارغ رہنا، فری رہنا یہ ایک نعمت ہے اور تندرستی دوسری نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھانے کے بجائے کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ تندرستی کا زمانہ غفلت میں گزر جاتا ہے، فرصت کا زمانہ بھی لاپرواہی میں گزر جاتا ہے، پھر تندرستی ختم ہو گئی، بیماری آ گئی، یا فری تھے، فارغ تھے، کوئی الجھن زندگی میں کھڑی ہو گئی، اب اس میں زندگی پھنس گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، الجھے ہوئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان دونوں نعمتوں کو طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، اور کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ اسے اپنے آخرت بناؤ۔ یہ فائدہ، یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وقت گئی فیما آتا کہ اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو نعمت دنیا کی دے رکھی ہے، مال ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، وہ ساری نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول، پھر بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا کہ میرے باپ تھے، میرے دادا تھے، سب بھول جاتے ہیں۔ جب لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں تو ایک فریضہ وہ مٹی اٹھا کر دفن کرنے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ گھر آ کر بھول جاتے ہیں۔ اب پوچھے تمہارے ابا کون سے سال میں فوت ہوئے تھے؟ کہ پتہ نہیں ہے۔ ان کی قبر کہاں ہے، قبر جہاں پتہ نہیں ہے، بھول گئے۔ اس نے مٹی اٹھا کر ماری ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، او ولد صالح یدعو لہ۔ کوئی نیک بندہ نیک بیٹا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے دعا کرنی نبیوں کا طریقہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان میں یہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا سب کو لے کر کے چلنا، سب کو، کسی سے کسی کو کاٹنا نہیں۔ ایسے نرم مزاج تھے، ایسے بردبار تھے، اللہ نے ان کی اسی طرح تعریف کی ہے، ان ابراہیم حلیم نواہ منیب کی تعریف ہے۔ تو وہ کسی کو بھی کاٹنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے بھی کہا کہ اللہ جو میری مانے وہ تو ہے ہی میرا، اور میری نہ مانے تو آپ غفور الرحیم ہیں، معاف کر دیجیے۔ جی ہاں، اللہ سے کہتے ہیں کہ جو میری مانے وہ تو میرا، امن طبیعت فإنه مني، تو من آسانی فإنك غفور الرحیم، اور جو میری نہ مانے تو کہ آپ غفور الرحیم ہیں، ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ مزاج تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج پر ہے کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے، آپ کا بھی یہی مزاج ہے۔ ہاں،
کہ کوئی دوزخ میں نہ جاوے، کوئی جہنم میں نہ جاوے، سب جنت میں جاوے۔ دنیا میں دعوت دی ہے، آخرت میں سفارش بھی کریں گے۔ جی ہاں، دنیا میں دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، تعلیم دی ہے، اور آخرت میں سفارش بھی کریں گے۔ پوری رحمتوں کا ظہور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی جانی مالی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور صحیح فائدہ یہی ہے کہ اسے آخرت بنائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث پاک میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فضل شیخ نے لکھا ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، ناراض ہونے والے کاموں میں نہ لگاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ دعوت دی ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے کہ اللہ اس بات سے راضی ہے، اللہ اس بات سے راضی ہے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کر کے پھر اپنے آپ کو قابو کرے کہ ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے راضی ہوتے ہیں، ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے تندرستی دی ہے، نعمتیں دی ہے، دین دیا ہے، تو اپنی تندرستی سے، اپنی نعمتوں سے اپنے آپ کو دین کا پابند کریں، اپنی ذات سے اپنے آپ کو پابند کرنا اور اپنے دین کا مددگار بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اپنے آپ کو پابند کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو۔ کہ پابندی اللہ تعالیٰ کے حق کی پابندی، اللہ کا حق عبادت کا حق ہے، عبادت کا حق ہے اللہ کا ہم پر، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنی جان مال کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ جان مال کا استعمال عبادت میں شمار ہو، گناہوں میں اور فضولیات میں نہ استعمال ہو، نہ وقت فضولیات میں جاوے، نہ مال فضولیات میں جاوے۔ یہ امانتیں ہیں، وقت بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اس کو فضولیات سے بچانا ہے۔ مال کو ضائع کرنا مال کی ناشکری ہے، منع فرمایا کہ مال ضائع نہ کرو، یا تو اپنی ضرورت پر لگاؤ یا اپنی آخرت پر لگاؤ۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا۔ یہ برباد نہ ہو، یہ نعمت ہے، زندگی کا بہترین سہارا ہے، یہ حقوق ادا کرنے کے لیے دیا گیا ہے مال، اس سے حقوق ادا کریں۔